10 اپریل کو کیا بیتی؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 10 اپریل 2019۔ کیلنڈر کا 100واں دن 10 اپریل کہلاتا ہے، جس کے بعد سال میں 265 دن رہ جاتے ہیں۔ اپریل کی 10 تاریخ نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا یا کوئی اور وجہ کہ سوویت یونین، امریکہ اور فرانس نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے مختلف 5 برسوں میں 10 اپریل کے دن کو ہی منتخب کیا؟ ترتیب کے مطابق سوویت یونین نے 1957، امریکہ نے 1963، 1968، 1986 اور فرانس نے 1981 میں 10 اپریل کو ہی اپنے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے۔ نیوکلیئر دھماکوں کے علاوہ کچھ دوسرے دھماکہ خیز واقعات بھی 10 اپریل کو ہی رونما ہوئے، جنہوں نے مستقبل کی انسانی تاریخ پر اہم اثرات مرتب کیے۔ مثلاً برطانیہ نے 10 اپریل 1710 کو کاپی رائٹ کے ضابطۂ کار کا پہلا قانون ایشو کیا، جس کے بعد اصل مسودے کے مصنف کو قانونی تحفظ ملا۔ امریکی صحافت کا مشہور اخبار نیو یارک ٹریبیون نامور صحافی ہاریس گریلی کی ایڈیٹرشپ میں 10 اپریل 1841 کو شائع ہونا شروع ہوا۔ امریکی ریاست لیوزیانا کے شہر نیو آرلینز میں 10 اپریل 1872 کو سیاہ فام لوگوں کا پہلا نیشنل بلیک کنونشن منعقد ہوا۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کی اس سیاسی بیداری کی پہلی کوشش کے 137 برس بعد باراک اوباما پہلے سیاہ فام امریکی صدر بنے۔ تفریح اور مختصر سفر کی سہولت کے لیے کیبل کار کا تصور بھی پہلی مرتبہ 10 اپریل 1878 کو امریکہ میں کیلیفورنیا اسٹریٹ کیبل کار ریل روڈ کمپنی پروجیکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ جاپان کے سیاسی جمہوری سفر میں بھی 10 اپریل بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 10 اپریل 1946 کو پہلی مرتبہ جاپان کی پارلیمنٹ کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ماڈرن ہسٹری میں امریکہ اور چین کے درمیان اہم ترین سفارتکاری کا واقعہ پنگ پونگ ڈپلومیسی ہے، جس کے تحت امریکی ٹیبل ٹینس ٹیم 10 اپریل 1971 کو چین پہنچی۔ امریکہ اور چین کے درمیان یہ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایران میں 10 اپریل 1972 کو 7.0 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے صوبہ فارس کی آبادی کا 5واں حصہ مکمل طور پر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی دن یعنی 10 اپریل 1972 کو امریکہ، سوویت یونین اور 70 دیگر ممالک بایولوجیکل ہتھیاروں پر پابندی لگانے پر متفق ہوئے۔ دنیا کے افسانوی بحری جہاز کا درجہ رکھنے والے ٹائٹینک نامی شپ نے برطانیہ کے ساحلی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز 10 اپریل 1912 کو کیا۔ اس میں تقریباً 2224 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ لگژری بحری جہاز تھا۔ ٹائٹینک جہاز کے بنانے والے اس کی مضبوطی کو چیلنج کرتے تھے، لیکن مضبوطی میں خوش قسمت ترین کہلانے والا یہ بحری جہاز بہت جلد بدقسمت ثابت ہوا، کیونکہ یہ اپنے پہلے اور آخری سفر کے دوران ہی سمندر میں آئس برگ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، جس میں 1500 سے زائد مسافر ہلاک ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ کہ ٹائٹینک جہاز میں ہلاک ہونے والوں میں برطانوی شہریوں کی تعداد زیادہ تھی، جبکہ اس میں سوار امریکی شہری زیادہ تر بچ گئے۔ بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ برطانوی شہری اپنی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈوبتے جہاز سے لائف بوٹس میں سوار ہونے کے لیے بھی قطار بناتے رہے، جس سے ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ امریکی قطار کی پرواہ کیے بغیر لائف بوٹس میں جمپ کرتے رہے۔ ہالی ووڈ کے شعرۂ آفاق مصری ایکٹر عمر شریف 10 اپریل 1932 کو سکندریہ، مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور فلموں میں دی جیول آف دی نائل، فنی گرل، ڈاکٹر ژیواگو، چنگیز خان اور لارنس آف عربیہ وغیرہ شامل ہیں۔ عمر شریف عربی، انگریزی، یونانی اور فرانسیسی پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ وہ جوئے کے دل دادا تھے۔ جوئے کے شوق میں وہ اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دیتے، لیکن جب انہوں نے امریکہ کو خیر بات کہہ کر اپنے آبائی ملک مصر میں مستقل سکونت اختیار کی تو اپنی توجہ صرف اپنے خاندان کی طرف مبذول کر لی اور اپنی وفات تک پھر کبھی جوا نہیں کھیلا۔ پاکستان کے حوالے سے بھی 10 اپریل کی تاریخ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے مطابق 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین پارلیمنٹ سے منظور ہوا، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا، جو اب تک نافذ العمل ہے۔ اس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اپنی جلا وطنی ختم کر کے 10 اپریل 1986 کو لاہور پہنچیں۔ اس وقت ملک میں جنرل ضیاء الحق ہی حکمران تھے، جن کے مارشل لاء کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی واپسی کو قابل قبول بنانے اور انہیں محفوظ سیاسی کوریڈور کی فراہمی کے حوالے سے
جنرل ضیاء الحق کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل بروکرز نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ عین اسی دن امریکہ نے اپنا طاقتور نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیا تھا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ 10 اپریل 1988 کا دن راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری کبھی نہیں بھول سکتے، جب صبح سویرے پوری فضا میزائلوں کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ آسمان پر ہر طرف میزائل اڑنے لگے اور ہر طرف گرنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جڑواں شہروں کے شہریوں نے پہلا تاثر یہی لیا کہ دشمن ملک نے کہوٹہ لیبارٹری پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع اسلحہ ڈپو اوجڑی کیمپ پھٹ گیا ہے اور اس میں اسٹور کیے ہوئے میزائل اڑ اڑ کر گرنے لگے ہیں۔ اس تباہی سے بہت سے شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 10 اپریل 1988 کا یہ دن سعودی عرب میں مقیم 29 برس کے نوجوان شاہد بھی کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ اسی اوجڑی کیمپ سے نکلنے والے ایک میزائل نے ان کے والد کی چلتی گاڑی کو ہٹ کیا، جس میں ان کے والد جاں بحق ہو گئے اور ان کے بڑے بھائی زخمی ہو کر تقریباً 17 برس تک بے ہوشی کی حالت میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس نوجوان شاہد کو ہم شاہد خاقان عباسی کے نام سے جانتے ہیں، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے۔ اوجڑی کیمپ کے میزائل سے جاں بحق ہونے والے ان کے والد خاقان عباسی پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر تھے اور انتقال کے وقت وفاقی وزیر بھی تھے۔ آج کل 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے۔ کچھ حلقے اس ترمیم کو پسند نہیں کرتے، جبکہ پیپلز پارٹی اور کچھ سیاسی جماعتیں 18ویں ترمیم کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بننے کو تیار ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم بھی 10 اپریل 2010 کو منظور ہوئی، جس کے تحت صوبوں کو بہت حد تک مالی اور انتظامی امور میں خود مختاری دی گئی۔ آج بھی 10 اپریل 2019 ہے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔